بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ 29 نومبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ ملک بھر میں کورونا کے مزید 2829 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 43 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ افغانستان میں فوجی کمانڈو بیس اور صوبائی کونسل کے سربراہ کے قافلے پر ہونے والے دو الگ الگ خودکش حملوں میں مجموعی طور پر 34 افراد جاں بحق اور 36 زخمی ہو گئے۔ سوڈانی گورننگ کونسل کے ترجمان نے آج ایک اسرائیلی وفد کے خرطوم کے حالیہ دورے کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ ایک امریکی ریسرچ ادارے نے لکھا ہے کہ آل سعود یمن جنگ میں اپنے تمام مقاصد میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس جنگ میں بھاری جانی نقصان اٹھایا اور 5 سال گزرنے کے بعد اب وہ اس حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایران کے خارجہ تعلقات سے متعلق اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین کمال خرازی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شہید فخری زادے کو ایرانی قوم سے جدا کرنے والے مجرموں کو ایک قابل حساب اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے معرب کے مدغل اور سرواہ علاقوں پر بمباری کی۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کی انتظامیہ میں CIA کے سابق سربراہ نے ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے جرم کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی شہادت ملک کی پیش رفت کا نیا دریچہ کھول دے گی اور پست و حقیر دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کی پشیمانی کا باعث بنے گی۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی برطرفی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بعد معاہدے پر دستخط تو کر دیے، لیکن صہیونیوں کی جانب سے عرب ممالک اور عالم اسلام کی توہین کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل نے تل ابیب ایئرپورٹ پر 2 اماراتی شہریوں کو روک دیا، جبکہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات اور فضائی رابطہ کو کچھ ہی دن گزرے ہیں۔ فرانس کی طرف سے لاگو کیے جانے والے گلوبل سیکورٹی لاء کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ ایسا قانون جس میں پولیس افسران کی فلم بندی کرنا قابل گرفت جرم قرار دے دیا گیا ہے اور یہ قانون وہاں کی عوام کو قبول نہیں۔ غاصب اسرائیلی قبضہ کار بلدیہ نے مسجد اقصی کی طرف جانے والی الاسباد گیٹ سڑک کی طرف جانے والی سیڑھیاں مسمار کر دی ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں کورونا کے مزید 2829 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 43 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 40,369 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کے مجموعی ٹیسٹ کی تعداد 54,75,500 ہو گئی ہے۔ افغانستان میں فوجی کمانڈو بیس اور صوبائی کونسل کے سربراہ کے قافلے پر ہونے والے 2 الگ الگ خودکش حملوں میں مجموعی طور پر 34 افراد جاں بحق اور 36 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے شہر غزنی کے فوجی اڈے میں بارود سے بھری ملٹری گاڑی داخل ہوئی اور رہائشی کمروں کے قریب زوردار دھماکے سے پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں 31 فوجی جاں بحق اور 24 زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ خودکش حملے میں آرمی کی گاڑی نہیں بلکہ ایک کار استعمال ہوئی، تاہم ایک افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر میڈیا کو بتایا کہ دھماکے کے لیے ملٹری گاڑی استعمال کی گئی ہے۔ سوڈانی گورننگ کونسل کے ترجمان نے آج ایک اسرائیلی وفد کے خرطوم کے حالیہ دورے کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سوڈانی گورننگ کونسل کے ترجمان محمد الفقی نے صہیونی حکومت کے وفد کے اتوار کے روز خرطوم کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ وفد سوڈانی حکام سے ملاقات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفد نے سوڈان کے دورے کا آغاز مسلح افواج کے دفاعی نظام کا دورہ کر کے کیا اور فوجی شخصیات سے ملاقات کی، لیکن دونوں ممالک کے سیاسی تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال نہیں کیا۔ میڈیا کے مطابق سوڈانی عہدیدار نے کہا کہ اس میٹنگ میں مخصوص امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جس پر اس وقت بات نہیں کی جا سکتی۔ اس سے قبل کچھ ذرائع ابلاغ نے یہ اطلاع دی تھی کہ ایک اسرائیلی وفد خرطوم گیا ہے تاکہ فریقین کے مابین تعلقات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
خیال رہے کہ گزشتہ اکتوبر میں سوڈان نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کیا تھا۔ ایک امریکی ریسرچ ادارے نے لکھا ہے کہ آل سعود یمن جنگ میں اپنے تمام مقاصد میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس جنگ میں بھاری جانی نقصان اٹھایا اور 5 سال گزرنے کے بعد اب وہ اس حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ معروف امریکی ریسرچ ادارے اسٹیٹ فورڈ نے یمن میں 5 سالہ جنگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یمن جنگ سے نکلنے کے لیے سعودی عرب کا دریچہ اپنے تمام فوائد کو خطرے میں ڈالے بغیر تیزی سے بند ہو رہا ہے۔ اسٹیٹ فورڈ نے لکھا ہے کہ امریکہ میں سعودی ولی عہد کی ناہنجار پالیسیاں، ابتدائی اہداف میں سے کسی ہدف کے حاصل کیے بغیر ہلاکتوں کی بڑی تعداد اور جنگ کے بڑھتے اخراجات نے ریاض حکومت کو شکست قبول کرنے اور یمن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعز، معرب اور حلدیدہ کے قریب تنازعات کی بنیاد پر سعودی اتحاد کی پیش قدمی محدود تھی اور حوثیوں کی حالیہ پیش رفت نے سعودی اتحاد کے لیے خطے پر غلبہ حاصل کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے بعد سعودی حکومت اور امریکہ کے تعلقات کشیدہ ہوں گے اور ریاض پر واشنگٹن کا دباؤ ہوگا، اور کبھی امکان ہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے کانگریس کو سعودی حکومت کو دی جانے والی امداد میں کٹوتی کی منظوری بھی مل جائے۔ ایران کے خارجہ تعلقات سے متعلق اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین کمال خرازی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران شہید فخری زادے کو ایرانی قوم سے جدا کرنے والے مجرموں کو ایک قابل حساب اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ کمال خرازی نے شہید فخری زادے کی شہادت کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ ڈاکٹر محسن فخری زادے کی شہادت پر خصوصاً ملک کے سائنسی اور اکیڈمک شعبہ اور ملک کی مسلح افواج کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی اور اپنے پیارے وطن کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سائنسی اہداف کو حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ خیال رہے کہ مسلح دہشت گردوں نے 27 نومبر بروز جمعہ شام کو مصطفیٰ خمینی بولی وڈ پر وزارت دفاع کے نائب وزیر دفاع اور ریسرچ اینڈ انوویشن آرگنائزیشن کے سربراہ محسن فخری زادے کی کار پر حملہ کیا، جس میں یہ نامور سائنسدان شہید ہوئے تھے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے معرب کے مدغل اور سرواہ علاقوں پر بمباری کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہونے والے حملوں کے بعد مدغل اور سرواہ میں دھماکوں کی آوازیں سنائی تھیں۔ ابھی تک ان حملوں سے جانی نقصانات کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل بھی صنعاء کے مختلف علاقوں پر جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملوں میں ایک یمنی شہری شہید اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے 3 روز قبل بھی معرب صوبے کے مدغل علاقے پر 15 مرتبہ حملہ کیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بعض دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 17,000 سے زائد یمنی شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی لاکھ یمنیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما کی انتظامیہ میں CIA کے سابق سربراہ نے ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے جرم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مجرمانہ اقدام سے علاقے میں تصادم کی آگ بھڑکنے کا خطرہ ہے۔ جان برینن نے، جو سابق امریکی صدر باراک اوباما کے دور میں CIA کے سربراہ تھے، کہا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز کے ایک ملازم اور خفیہ ایجنسیوں کے 2 عہدیداروں نے کہا ہے کہ فخری زادے کے قتل میں اسرائیل ملوث ہے۔ برینن نے ایران کی حکومت سے جوابی کارروائی کے بجائے امریکہ میں ذمہ دار قیادت کے برسر اقتدار آنے کا انتظار کرنے کی اپیل کی۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے شعبے نے بھی ایک بیان میں ایرانی سائنسدان محسن فخری زادے کے قتل کے مجرمانہ اقدام کے طور پر مذمت کی ہے۔ ایران کے سینئر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادے کو دارالحکومت تہران کے نزدیک آبسر نواحی علاقے کے ایک چوراہے پر ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ غاصب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے 2 سال پہلے محسن فخری زادے کا نام لیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی میڈیا نے بتایا تھا کہ موساد نے بہت پہلے محسن فخری زادے کے قتل کی کوشش کی تھی، تاہم وہ کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ ایٹمی سائنسدان شہید محسن فخری زادے کی شہادت ملک کی پیش رفت کا نیا دریچہ کھول دے گی اور پست و حقیر دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کی پشیمانی کا باعث بنے گی۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد کالیباف نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے دشمنوں نے ایک بار پھر ایک غیر انسانی ترین روش دہشت گردی کا ارتکاب کر کے ثابت کر دیا کہ وہ ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوفزدہ اور ہراساں ہے، اور انہوں نے ملت ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے سائنسدانوں کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔
ڈاکٹر کالیباف نے کہا کہ ایران کے عوام گزشتہ 40 برسوں سے اس طرح کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور جرائم پیشہ دشمن اس وقت تک پشیمان نہیں ہوگا جب تک اسے ایسا منہ توڑ جواب نہ دیا جائے جو اسے آئندہ اس طرح کی ممکنہ غلطی کا ارتکاب کرنے سے روکے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے سلامتی کونسل کے سربراہ کے نام ایک خط لکھ کر اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو کی برطرفی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سخت سیکیورٹی انتظامات کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے مختلف علاقوں میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین نے صہیونی وزیر اعظم کے استعفی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مختلف مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں گزشتہ کئی ماہ سے نتن یاہو کی اقتصادی پالیسیوں، مالی بدعنوانیوں اور کورونا کی روک تھام میں ان کی ناقص کارکردگی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کورونا کے معاملے میں نتن یاہو کی کابینہ کی کمزور کارکردگی پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی اہلیہ کی مالی بدعنوانی کے باعث جلد سے جلد ان کے استعفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بعد معاہدے پر دستخط تو کر دیے، لیکن صہیونیوں کی جانب سے عرب ممالک اور عالم اسلام کی توہین کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان نام نہاد صلح معاہدہ ہوا اور اس کے تحت صہیونیوں کا پہلا ٹولہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا۔ صہیونی سیاحوں کے اس ٹولے کے کیمرے کے سامنے اپنے پاسپورٹ دکھائے اور 2 انگلیاں اٹھا کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ صہیونی سیاحوں کے اس ٹولے نے کیمرے کے سامنے اپنے پاسپورٹ دکھائے اور 2 انگلیاں اٹھا کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب صہیونی ٹولے نے عرب ملک متحدہ عرب امارات کا مذاق اڑایا ہو۔ اس سے پہلے بھی صہیونی ٹولے کے چینل 12 نے امارات اسرائیل نام نہاد صلح معاہدے کے بارے میں ایک ویڈیو نشر کر کے اماراتی ولی عہد بن زائد کا مذاق اڑایا تھا۔ اسرائیل نے تل ابیب ایئرپورٹ پر 2 اماراتی شہریوں کو روک دیا، جبکہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات اور فضائی رابطہ کو کچھ ہی دن گزرے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات اور فضائی رابطہ کو کچھ ہی دن گزرے ہیں اور اس کم مدت میں دونوں کے درمیان اختلاف اور خلیج کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے امارات کے مسافر طیارے کے 2 مسافروں کو تل ابیب ایئرپورٹ پر اترنے سے روک دیا، جبکہ جوابی کارروائی میں متحدہ عرب امارات نے 10 صہیونیوں کو دبئی کے سفر کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امارات کے شہری اسرائیلی کمپنی کی دعوت پر تل ابیب پہنچے تھے، جنہیں تل ابیب ایئرپورٹ پر اترنے سے روک دیا گیا اور پہلی پرواز کے ذریعے انہیں واپس امارات بھیج دیا گیا۔ امارات کی فلائی کمپنی نے گزشتہ ہفتہ جمعرات سے اسرائیل کے لیے براہ راست پروازوں کا آغاز کیا تھا۔ امارات نے ایک طرف اسرائیل کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں اور دوسری طرف اس نے مسلمانوں کو ویزا دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل بتدریج امارات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے گا کیونکہ اسے امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے متحدہ عرب امارات نے فلسطین، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی خیانت اور غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ فرانس کی طرف سے لاگو کیے جانے والے گلوبل سیکیورٹی لاء کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ ایسا قانون جس میں پولیس افسران کی فلم بندی کرنا قابل گرفت جرم قرار دے دیا گیا ہے اور یہ قانون وہاں کی عوام کو قبول نہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حکومت کی جانب سے پولیس افسران کی فلم بندی پر پابندی کے نئے قانون کے خلاف ہفتہ کے روز ہزاروں فرانسیسی شہریوں نے 70 سے زیادہ شہروں میں اظہار وجود کیا اور حکومت کی اس متنازع قانون کے خلاف نعرے بازی کی۔ منتظمین کے مطابق اس ریلی میں 50 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ رواں ہفتہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان دوسری قسم کی جھڑپیں ہوئی ہیں جس دوران درجنوں لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس نے جب مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کرنے کے ساتھ لاٹھی چارج کیا تو اس پر مظاہرین بپھر گئے اور فرانس کے چوک چوراہے میدان جنگ بن گئے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کرنے کے ساتھ ساتھ گاڑیاں جلا دی اور سٹورز کے ساتھ سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس وقت تک فرانس بھر میں شدید مظاہرے اور جھڑپیں جاری ہیں جنہیں کنٹرول کرنے میں حکومت بظاہر ناکام نظر آ رہی ہے۔ یہی فرانس تھا جس میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف انتہائی سخت قوانین پاس کیے گئے اور آزادی اظہار کے نام پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے تیار کیے گئے، اور آج وہی فرانس خود کو آگ لگا رہا ہے اور اسی آگ میں جل رہا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ غاصب اسرائیلی قبضہ کار بلدیہ نے مسجد اقصی کی طرف جانے والی الاسباد گیٹ سڑک کی طرف جانے والی سیڑھیاں مسمار کر دی ہیں۔ اسرائیلی قبضہ کار بلدیہ نے مسجد اقصی کی طرف جانے والی الاسباد گیٹ سڑک کی طرف جانے والی سیڑھیاں مسمار کر دی۔
مقامی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ قابض بلدیہ نے یوسفیہ قبرستان جانے والی سیڑھیاں اور السبات گیٹ سڑک کو اقصا تک گرا دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شہریوں نے اسرائیلی میونسپلٹی کے عملے کا سامنا اس وقت کیا جب وہ شہداء کے قبرستان کو کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، جو شمالی اطراف سے یوسفیہ قبرستان کی توسیع ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ ہولناک قبضہ مقدس شہر میں یہودی آباد کاری کے منصوبوں کا ایک حصہ ہے اور شہداء قبرستان کے اندر بائبل کے باغیچے کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔